السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے بہت سی آزمائشیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے صحابہ کرام شامل ہیں، جنہوں نے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور آزمائشیں اور یہاں تک کہ اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے بدلے رہتی دنیا تک ان کا نام قائم و دائم رکھا۔ اور انہی عظیم ہستیوں کے اندر حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خاص اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی احادیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نکلے، آپ کے جسد اطہر پر جاموں کے نقوش والی کالی اون کی ایک موٹی چادر تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے انہیں چادر کے اندر لے لیا۔ اسی طرح حضرت حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے انہیں بھی چادر کے اندر لے لیا اور سورۃ احزاب کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی ناشایان بات کو تم سے دور رکھے، اے گھر والوں، اور تمہیں اچھی طرح سے پاک کر دے۔ اسی طرح جب نجران کے عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور جب ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کو واضح بھی کر دیا تو انہوں نے انکار کیا، تو اس پر سورۃ آل عمران کی آیت میں اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یعنی کہ جب انہوں نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہم ایک میدان میں جاتے ہیں اور وہاں پہ اللہ سے التجا کرتے ہیں، تو جو جھوٹا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب ہوگا، لیکن وہ اس بات پر بھی نہیں مانے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ، یہ میرے گھر والے یعنی کہ اہل بیت ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم اور مشکات المصابیح کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ اسی طرح فضائل صحابہ کے اندر دو احادیث موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت کے اندر حد سے بڑھ جائیں گے اور ایک میرے بغض کے اندر۔ اسی طرح ابن ماجہ کی احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں۔ اسی طرح جامعہ ترمذی اور مشکات المصابیح میں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم، جامعہ ترمذی، مشکات المصابیح اور مسند امام احمد کے اندر غدیر خون والے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت فرمائی اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنین کی جانوں سے ان پر زیادہ حق رکھتا ہوں؟ تو سب نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی کہ محبوب، جگری دوست اور آقا و سرپرست۔ اسی طرح جامعہ ترمذی اور مسند امام احمد، المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر احادیث موجود ہے، اور اس حدیث کو امام حاکم، امام الذہبی، شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ٹھیک کہا ہے، اور اس میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ علی تھے۔ اور اسی طرح المستدرک الحاکم کی حدیث جسے امام حاکم اور امام الذہبی نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی شرط پر صحیح کہا، جس میں قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ علی تھے، اور جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھی وہ حضرت علی تھے۔
اور اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکات المصابیح کے اندر جب غزوہ تبوک کے موقع پر، اور یہ پہلا غزوہ تھا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے، اور اس پر وہ غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پر اس پر خوش نہیں ہو کہ میرے لیے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی امت پر چھوڑ کر گئے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت ہارون اور موسیٰ والی نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرمائی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکات المصابیح کے اندر جب خیبر پر کتنے حملے کیے گئے لیکن وہ فتح نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں اسلامی جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اسلامی فتح ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت رکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عطا کیا جس سے خیبر فتح ہوا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث کے اندر جب محرب کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، کچار کے شیر کی طرح ہوں جسے دیکھنے سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، میں نے انہیں اپنے دشمنوں کو ایک سا برابر حملے کے بدلے تیروں کا پورا درخت معاف کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے محرب کے سر پر تلوار مار کر اسے قتل کر دیا اور پھر خیبر کی فتح ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور ان کی محبت عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔